پورا جہان جانتا ہے کہ اون چودھری صاحب جو لاہور کے اور اسلام آباد کی ایلیٹ گیدرنگز میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، ان کو تو پنجاب کابینہ میں بٹھایا ہوا ہے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی پرچہ؟ ناظرین، یہ عطا اللہ تارڑ صاحب تھے جو گفتگو کر رہے تھے اون چودھری صاحب کے بارے میں کر رہے تھے. اور اون چودھری صاحب کون ہے؟ اون چودھری آج وزیر اعظم شہباز شریف کی کیبنٹ میں بطور مشیر امور نوجوانان جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اون چودھری صاحب کا اصل میں لوگوں میں، ہم سب میں، میڈیا میں، لوگوں میں تعارف کیا ہے، وہ کون تھے؟ اون چودھری صاحب کا اصل تعارف جناب عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان کی قربت ہے، ان کی دوستی ہے، ان سے تعلق ہے. یعنی کہ اس حد تک تعلق ہے کہ وہ چیئرمین سیکریٹریٹ بنی گالہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے وہ وہاں پر سربراہ رہے. ساری چیزیں عمران خان صاحب کی خود مینیج کرتے رہے. تعلق اتنا زیادہ ذاتی اور سیاسی زندگی کا اس حد تک تعلق ہے کہ جب عمران خان صاحب کی شادی ریحام خان صاحبہ سے ہوئی تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب طلاق ہوئی تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اور تردید کرنے کے لیے جو بھی معاملات تھے وہ اون چودھری صاحب کے ذریعے ہی ہوتے رہے. یعنی کہ آپ کلوزنس کا اندازہ لگائیں. اس کے بعد جب بشرا بی بی خاتون اول بننے سے پہلے جب شادی ہوئی تھی ان کی، اس موقع پر بھی جو شخصیت ہمیں دستیاب ہوئی، میڈیا کو دستیاب ہوئی چیزوں کو بتانے کے لیے، اور وہ تصویروں میں بھی نمایاں نظر آتے رہے، وہ اون چودھری صاحب تھے. یعنی کہ اس حد تک کلوز تھا. اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربت جو ہے یہ سیاست سے زیادہ آگے بڑھ کر ہے، یہ ذاتی نوعیت کی ہے، یہ بڑے کلوز ہے. لیکن اس وقت ہمیں بڑی حیرانی ہوئی جب وزیر اعظم عمران خان بنے تو پتہ چلا کہ بنی گالہ میں اون چودھری صاحب کا داخلہ جو ہے ممنوع قرار دے دیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی معاملات جو ہے تبدیل ہوتے رہے، اور یہ کہا گیا کہ قریب بھی آ رہے ہیں، دور بھی جا رہے ہیں. ان کو 2 مرتبہ، میرے پاس یہاں پر تاریخیں موجود ہیں، 18 ستمبر کو مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب ان کو دیا گیا تھا 2018 میں. لیکن اس کے بعد 13 ستمبر 2019 کو اس کو ہٹا بھی ان کو دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد دسمبر 2020 میں اون چودھری صاحب کو عثمان بزدار کا سیاسی معاملات کے اوپر ایڈوائزر جو تھا وہ مقرر کیا گیا تھا. اور پھر یہ معاملہ جو ہے 2021 تک چلا تھا جب جہانگیر ترین صاحب جو تھے ان کے اختلافات جو تھے سامنے آئے، مقدمات بنے، تو اون چودھری جو ہے ادھر سے کھل کر سامنے آئے اور جہانگیر ترین کی سپورٹ کی. تو اون چودھری صاحب جو تھے عمران خان صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے. اگرچہ اور بھی کچھ چہرے ایسے ہیں جو سابق حکومت کا حصہ تھے، وہ بھی آئے ہیں ادھر اور شامل ہوئے ہیں حکومت میں، وزیر بنے ہیں، لیکن ان کی کچھ سمجھ آ رہی تھی، جسٹیفیکیشن سمجھ آ رہی تھی. اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. لوگوں کو سوال اٹھا رہے ہیں بار بار. عطا اللہ تارڑ کی جو ویڈیو جو ہے واٹس ایپ گروپوں میں بھیجی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کدھر سے آ گئے ہیں، یہ شہباز شریف کے بھی اتنے کلوز کیسے ہیں؟ تو یہ سوال جو تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جب جہانگیر ترین صاحب پر مقدمات بنے تو اون چودھری نے، انہوں نے، جن کا تعلق لاہور سے ہی ہے، ان کے بھائی جو ہیں ایم پی ہیں امین چودھری صاحب، اور اس وقت وہ بھی جہانگیر ترین گروپ کا ہی حصہ ہے. لاہور کے علاقے جیون ہانہ سے ان کا اون صاحب کا تعلق. تو کہا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ جو آئے ہیں، اصل خبر یہ ہے، اصل طریقہ یہ ہے، سیاسی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ براہ راست ڈائریکٹ نہیں آئے کوئی شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹ، بلکہ یہ جہانگیر ترین گروپ کی نمائندگی ہے. اور نمائندگی کس طرح ہوئی ہے کہ اون صاحب جو تھے، یہ جب جہانگیر ترین لندن بھی چلے گئے اور اس دوران جو تمام ایکٹیویٹی کرتے رہے، جو تمام رابطہ کاری کرتے رہے، جو ارکان اسمبلی کو ساتھ رکھتے رہے، یہ اون چودھری ہی تھے جنہوں نے ساتھ رکھا اور آپس میں رابطہ کیا. اور اس سے پہلے جب حکومت کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا، میں سابق حکومت کی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی، جہانگیر ترین سے، تو وہ بھی اون چودھری کے ذریعے ہی کیا گیا تھا. بعد میں جب حمزہ شہباز نے رابطہ کیا تھا تو یہ تب بھی ادھر سے ہی ہوا تھا. لہٰذا یہ جو حیرانی والی بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے اتنے قریب جو تھے، یہ شہباز شریف کے اتنے قریب کیسے آ گئے، تو اس کا سیاسی جواب یہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین گروپ کی نمائندگی ہے، یہ ادھر سے آئے ہیں. اس پر میں کمنٹ بھی چاہوں گا. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سیاسی رہنما وکلا موجود ہیں. اویس صاحب جو ہیں جانتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں ان تمام معاملات میں. اویس صاحب، یہ اون چودھری صاحب تو خان صاحب کے بڑے کلوز ہوا کرتے ہیں، لوگ حیران ہو رہے ہیں، بس اس حیرانی کو دور کرنا ہے، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، کچھ ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے خان صاحب نے ان کو اپنے سے دور کیا، اور وہ دور تھے.
پھر انہوں نے ایک اپنا گروپ بنا لیا, یا گروپنگ کی طرف بھی چلے گئے. لیکن جو آج بات آپ کر رہے ہیں, جو عطا تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں, عطا تارڑ صاحب نے 2019-20 کے اندر یہ کہا. عطا تارڑ صاحب کو بڑا زیادہ پتہ ہے, کیونکہ انہی کو پتہ ہوگا وہ کون سے ایسے ڈرگز تھے, کہاں پہ تھے, کون سی پارٹیز. عطا تارڑ صاحب ہی جانتے ہیں. میں تو بڑا وائرل ہو رہا ہے اس وقت. عطا تارڑ صاحب کو دیکھیں پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلتا ہو کہ اپنے شوق بھی ہوتے ہیں انسان کے. مجھے نہیں پتا ان کا. دیکھیں میں ایک بات نہیں کر رہا کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے, یہ تو اخلاقیات کی باتیں بڑی کرتے ہیں میرے بھائی. عطا تارڑ صاحب اخلاقیات کا درس بڑے دیتے ہیں لوگوں کو. اب تو خیر ان کے ساتھ ہی آگے نا, اخلاقیات کی یہ پارٹی ہے, میں وہی اسی بات پہ آ رہا ہوں. انہی کی پارٹی کے دوست ہیں. کبھی یہ کہتے تھے, میں کہوں گا عطا تارڑ صاحب کو آج یہ بات جو وائرل ہوئی, شاید آج یہ لوگوں کو وائرل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے. یہ لوگ تو بات کرتے تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب کہ میں زرداری کو لاڑکانہ کی لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. مریم صاحبہ کہتی تھی یہ ترین چور ہے, یہ علیم چور ہے, یہ اسد کھوکر فراڈ ہے. تو یہ تو بیچارے اور چودھری صاحب تو پرویز الہی بھی سب سے بڑا ڈاکو ہے. ہم لوگ تو مانتے ہیں, ہم لوگ ہیں غلط کو بھی چپڑاسی نہیں رکھنا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو اپنے آپ کو ہم لوگ یہ سیاست. اچھا یہ اون صاحب کے حوالے سے سیاست افتخار صاحب, اب یہ سیاست ہے. آپ یہ افتخار صاحب کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک گزارش یہ ہے, لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں. یہ جو آپ نے بالکل پہلے ایکسپلینیشن جو دی اون چودھری کے حوالے سے, یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کسی شخص کے اتنے قریبی لوگ اسے بھاگ جائیں. یہ ایک بندہ نہیں بھاگا. تھرو آؤٹ خان صاحب کی آپ سوانح عمری کوئی لکھے گا نا تو وہ بتائے گا کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ جو بندہ ان پہ احسان کرتا نا اس کو بلڈوز کرتے ہیں. چلیں یہ تو یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. آخری کمنٹ آپ کے پاس آگے نا. آپ تو جی میرے پاس آگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں یہ جو رویہ کہ ہم کسی کی ذات پر اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں اور وہ آنے والے وقت میں ہمارے سامنے آئیں, یہ رویہ غلط ہوتا ہے. سیاست میں انتہا پسندی جو ہے اس پر نہیں جانا. سیاسی گفتگو بہتر ہے, کسی کو شخصی ٹارگٹ کر کے اس کی ذاتی بہت باتیں کرنا. بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے, بہت خوبصورت پیغام دیا. اللہ کرے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ افتخار شاہ صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. زاہد ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اویس احمد بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آخر میں یہی پیغام ہے کہ آپ سیاست میں اس انتہا پر نہ جائیں, بلکہ آپ سوشل میڈیا پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو دشمنی کے میں اس حد تک نہ چلے جائیں. یہ کافر کہہ دینا, غدار کہہ دینا, ڈرگ ڈیلر بنا دینا, الزام لگا دینا, ذاتی الزام لگا دینا, یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں آپس میں گھومتی رہتی ہیں. یہ وقت کا پہیہ ہے, یہ چلتا رہتا ہے. ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا تحمل, تھوڑا سا نیچے رہ کے. اور اون چوہدری صاحب جو ہیں جو سیاسی ان کا میں آپ کو وایا بتا رہا ہوں, سفر بتا رہا ہوں, وہ جہانگیر ترین گروپ کے ذریعے. اللہ حافظ.